بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ہمارے معزز اور قابل احترام حضرات و خواتین تحیہ سلام قبول کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اور نونہالوں اور نوجوانوں، آج کا ہمارا موضوع جو تفسیر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سورہ النازعات کی تفسیر ہم مکمل کر چکے ہیں، لیکن ایک آیت جس کی تفسیر سے گزشتہ چہارشنبے کو ہم نے تفسیر کا آغاز کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ اس سے متعلق ہم ذرا مزید وضاحت کریں گے مسک الختام کے طور پر، یا نہایت المطاع یا ایک خلاصے اور نیکٹر کے طور پر. وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ نازعات میں یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ دریافت کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، آخر قیامت لنگر انداز ہونے والی کب ہے، یا قیامت کا وقوع کب ہوگا. تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیما انت من ذکرہا، اس کی یاد میں کیوں ہے. آپ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ اس سے فارغ ہو چکا ہے. کسی الی ربک منتہا، تیرے رب کے سوا کسی کے پاس اس کا علم نہیں کب آئے گی. جب جبریل نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جبریل علیہ السلام ملائکہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، اعلم الملائکہ، سوال کسی کرتے ہیں؟ اعلم البشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مسئول یعنی میں، سائل یعنی تم سے زیادہ قیامت کا علم نہیں رکھتا، ہاں علامات میں بتا سکتا ہوں. تو یہاں ہی میں نے آپ لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا میرے بھائیوں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سلامت رکھا. اللہ ہمیشہ ایمان اور جان اور اسی طریقے سے علم و عرفان خوش گزران اور اطمینان کے ساتھ بابرکت زندگی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عطا کرے، کہ دنیا اور آخرت کے حسنات کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اہل بھی بنائے اور توفیق بھی شامل حال رکھے. تو یہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں آج کے درس تفسیر کا. یسألونک عن الساعة، الساعة کیونکہ ایکوریٹ ایک ایسا وقت ہے جو اپنے مقررہ وقت پر جس کو آنا ہے، تو قیامت کی علامات بہت زیادہ ہیں. اہل علم نے شروع ہی سے اس موضوع پر کتابیں لکھی اور چھوٹی بڑی علامات کا ذکر کیا. اگرچہ اکثر قیامت کی چھوٹی نشانیاں گزر چکی ہیں اور کچھ جو باقی بھی ہوں، تو اس موضوع پر تو کبھی تفصیل سے بعد میں گفتگو کریں گے. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بالکل سرد، یعنی بڑی بڑی قیامت کی نشانیوں اور علامات کا آپ کے سامنے ذکر کرنا. پھر آئندہ ایک دو ہفتے میں ان علامات پر مختصر نوٹ، مختصر ان قیامت کی بڑی نشانیوں کی وضاحت، جن میں سے ابھی تک کوئی بھی وقوع پذیر نہیں ہوئی، اور ہر ایک کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات و نشانیاں بتائی ہیں. وہ علامات و نشانیاں بھی ابھی نہیں ہیں. جب آئیں تو ظاہر بات ہے مکمل ہو گئی، تو جب کہا جا سکتا ہے کہ ان بڑی علامات اور نشانیوں میں سے کوئی وقوع پذیر ہونے والی ہوں گی. ان نشانیوں میں سے میرے قابل احترام بھائیوں 10 نشانیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں ذکر کیا ہے، اور مختلف احادیث میں اس کی مختلف ترتیب ہے، اور ترتیب مطلوب بھی نہیں ہے. ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی، جو بڑی ترین، بڑی وہ کہ جو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہیں کہ راہ راست پر آ جائیں. اس کے بعد وہ کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند، اور پھر جو مومن ہیں ان کے ایمان کا نشان لگا ہوا، ایمان پر رہیں گے، اور جو
پھر آخر ان کی وفات ہو جائے گی، اور جو کفار ہیں وہ کفر کی مہر لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گے، اور ان کے بعد توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا۔ تو ان بڑی نشانیوں کا آیت ہم اس طرح اجمالاً ذکر کرتے ہیں، ان میں سے صرف المہدی، ظہور امام مہدی یا المہدی جو ہے، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد دجال کے موضوع پر۔ یہ جو نشانیاں ہیں میرے قابل احترام بھائیوں، ان کا اگرچہ میں نے کئی سال پہلے تمام چھوٹی بڑی نشانیوں پر تفصیلاً نوٹ چڑھایا تھا، لیکن یہاں ہم آپ کے سامنے سردن ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 ظہور مہدی، کیونکہ یہ پیش خیمہ ہے، مقدمہ ہے دیگر علامات قیامت اور قیامت کی نشانیوں کا، اور اس کے بعد دجال کا ظہور، اور پھر اسی سے مشرق اور مغرب کے اندر اور حجاز کے اندر زمین کا دھسنا، خسف، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، اور پھر دجال کا قتل وغیرہ، خیر یہ ظہور دجالی میں آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اہل ایمان کو لے کر یاجوج و ماجوج کی آمد پر محفوظ مقام پر پہنچنا، یاجوج و ماجوج کی آمد اور پھر ہلاکت یاجوج و ماجوج کی۔ اس کے بعد جو نشانیاں ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، یا متعدد، ایک نہیں بہت سی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں اور علامات کا ذکر کیا ہے، جو زیادہ تر صحیحین بخاری اور مسلم کے ہیں، اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی۔ اور کسی وقت انشاءاللہ انہی دروس میں ہم آپ کے سامنے ان روایات کو رکھیں گے جو صحیح ہیں اور بخاری اور مسلم کی ہیں علامات قیامت سے متعلق، اور اسی طرح دیگر کتب احادیث میں صحت اور پائے ثبات کو جو روایات پہنچتی ہیں۔ لیکن آج وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کافی اختصار کے ساتھ اپنے ان موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، پھر یاجوج و ماجوج کی آمد اور یاجوج و ماجوج کا ہلاک اور تباہ ہونا، پھر اس کے بعد کیا، آفتاب کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بعد توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس لیے اس کے بعد جب دعوت الارض کا، زمین کے اس یعنی جاندار کا، یا دابا جسے کہا جاتا ہے، ظہور ہوگا، جو اہل ایمان کے ایمان کی نشان لگائے گا، اور اہل کفر کے کفر کی ختام یا کفر کی مہر۔ تو چونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جائے گا، اور توبہ کے دروازے بند ہونے کے بعد جو کفر میں ہیں وہ کافر رہیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، پہلے والی قیامت کی علامات اور نشانیوں کو دیکھ کر جو سمجھ گئے، تائب ہو گئے، وہ ایمان پر رہیں گے۔ تو اب یہ دعوت الارض کا ظہور ہوگا، تو یہ کیونکہ اب متحقق ہوگا، جو ایمان ہے وہ مومن ہی ہے قیامت تک، وہ جو کافر ہے وہ کافر قیامت تک، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو نشانی لگے گی۔ اس کے بعد مشرق سے اس کے بعد ایک آگ کا ظہور ہوگا، اور یہ آگ لوگوں کو محشر کی طرف ہان کر لے کر جائے گی، اور پھر دنیا کی انتہا اور تباہی۔ یہ ہیں باختصار قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں اور علامات۔ تو میرے قابل احترام بھائی اور بہنوں، ان علامات، بلکہ مجموعی طور پر اگر تفصیل ذکر کیا جائے تو یہ 11 ہوتی ہیں، اور اگر کسی قدر اجمال کے ساتھ ذکر کیا جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ 9 یا 10 تک پہنچتی ہیں۔ اب ان بڑی علامات میں سے قبل اس کے کہ ہم بڑی علامت جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ظہور دجال، کیونکہ اس سے پہلے ایک اہم واقعہ ہے، کیا، مہدی کا ظہور۔ تو یہ مسئلہ چونکہ مسلمانوں میں اس موضوع پر بڑی چہمی گوئی ہوتی ہے، اور اس میں لوگ افراط اور تفریط کا بھی شکار ہیں، تو آج ہم اختصار کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں راہ اعتدال کیا ہے۔ وہی ہے
طریقے اہل سنہ والجماع، نہ افراط اور نہ تفریق۔ سب سے پہلا مسئلہ جہاں تک امام مہدی کا ظہور کا مسئلہ ہے، اس میں ایک عمومی طور پر اہل سنہ کا مسلک ہے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں، اور ایک روافی یا شیعوں میں سے جو جعفری جنہیں برصغیر میں کہتے ہیں یا اثنا عشری طبقہ، ایک ان کا مہدی کے بارے میں موقف ہے۔ بنیادی طور پر اس سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو پھر جاتے ہیں اہل سنت کی طرف کہ اہل سنت کیا اس سلسلے میں کہاں افراط و تفریط ہے، اور ان میں سے بھی حقیقی معنوں میں جو عملاً اہل سنت ہے ان کا کیا موقف ہے۔ ایک تو صرف شیعہ کے مقابلے میں، یعنی جو شیعہ کے مقابلے میں دنیا متعارف ہے اہل سنت، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ سنت پر کاربند ہیں، ایک یہ کہ وہ طبقہ جو حقیقتاً اہل سنت ہے، یعنی سنت نبوی کا علم و بصیرت کی روشنی میں پیروکار ہے، اور جماعت ہے یعنی اس سنت نبوی کو جماعت صحابہ کے فہم اور تفہیم کے مطابق اپناتا ہے، یعنی اس لیے کہا جاتا ہے سلف صالحین کے طریقے میں چلنے والا۔ السلفی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو صالح اور نیک اور ذی علم لوگ گزر چکے ہیں، جن کے سرخیل خلفاء اربعہ ہیں، پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترتیب مراتب ان کے نقش قدم پر یا ان کے منہج اور طریقے سے قرآنی آیات اور احادیث رسول کو سمجھنا۔ تو آئیے ان علامات میں سے پہلی علامات المہدی، جہاں تک اس سلسلے میں اہل ایمان مسلمانوں کا موقف ہے، جیسے کہ حدیث صحیح مسلم، کیونکہ مسلم میں شریف میں بعض احادیث قدر تفصیل سے ہیں، اور اسی طرح صحیح بخاری کی احادیث اور دیگر کتب سنن میں، سنن ابی داؤد میں، صحیح سنن ابی داؤد میں اس موضوع پر طویل حدیث ہے، جسے امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ وغیرہ میں بھی اور جامع صحیح وغیرہ میں بھی صحیح قرار دیا ہے۔ تو ان روایات کو مد نظر رکھ کر موقف جہاں تک ہے مسلمانوں کا، اور حقیقتاً اگر کردار دیکھا جائے، عمل دیکھا جائے، تو شیعہ کو جو ہے مسلمان کہنا بھی ظلم ہے، بلکہ موجودہ جو کردار دیکھا جا رہا ہے ان کا، وہ شاید میرے خیال میں دنیا کے کسی بھی ایسے دوسرے طبقے سے جو واقعی کافر ہیں ان سے زیادہ بے رحم ہیں اہل ایمان کے معصوم اور بے گناہوں کے تعلق سے، آج کل جس طرح آپ کی نگاہیں اور ہماری مشاہدہ کر رہی ہیں۔ اللہ المستعان، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو خیر یہاں پر ہم چونکہ یہ کتابوں یہ چیز آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تاکہ کہیں آپ کو غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، تو اس وجہ سے اس موضوع کی وضاحت ہم کرنا چاہتے ہیں۔ شیعہ کا اس سلسلے کے اندر موقف یہ ہے کہ مہدی غالباً شاید وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غالباً نام مہدی ہے، مہدی نام نہیں ہے، یہ حقیقتاً ایک لقب ہے، نام جو ہوگا بعد میں ہم بتاتے ہیں۔ تو اثنا عشری شیعہ یہ جعفری جو یہاں جزیرہ عرب میں، مدینہ میں اور باقی ایران اور عراق وغیرہ میں اور بر صغیر میں پائے جاتے ہیں، جن کو جعفری بھی کہا جاتا ہے یا اثنا عشری، ان کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے کہ مہدی اہل بیت اولاد علی اور اولاد حسین میں سے ہوں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے۔ تو ترتیب ان کے یہاں یہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر دو امام حضرت حسن الحسن اور حسین، پھر حضرت حسین کے فرزند علی زین العابدین ہیں، جو اپنے زمانے کے عظیم تابعین میں سے تھے، ولی اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور پھر علی زین العابدین کے یعنی جعفر صادق، پھر ان کے بعد محمد الباقر، پھر اسی ترتیب سے لے کر چلتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ائمہ ہیں، اس میں شک نہیں کہ علی العین والراس یہ ائمہ اہل سنت ہیں، اور بلکہ امام جعفر بڑے ائمہ علماء اہل علم اور حدیث میں سے تھے، اگر ان کے سلسلے میں شیعہ کا غلو نہ ہوتا تو اہل سنت کے یہاں اس سے بڑھ کر ان کا مقام ہوتا۔ تو خیر یہ چھ ہم ذکر کرتے ہیں، اکثر ان میں سے سب کے سب اس میں شک نہیں کہ سلف صالحین میں سے تھے، اور اہل سنت سے سب کے سب۔ اب انہی میں سے 12ویں امام جن کو قرار دیتے ہیں محمد بن حسن العسکری، جن کا سلسلہ نسب
جو فاطمی عربی یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. تو شیعوں کا ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہی مہدی ہیں جو عباسی دور میں حقیقتاً قتل کر دیے گئے تھے. لیکن شیعوں کا یہ خیال ہے کہ مقام سامرا میں سرداب سامرا میں سرداب غار اس میں یہ غائب ہو گئے تھے اور وہاں ہی یہ منتظر یعنی انتظار کر رہے ہیں اور ان کی جماعت شیعہ اور روافض ان کے انتظار میں ہیں قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوں گے. یہ انتہائی واحیات اور فرسودہ بات ہیں اور جس کی نہ تو کوئی دلیل اور نہ کوئی حقیقت. اور سامرا حقیقتاً عباسی دور میں بعد خلفاء بنی عباس کے زمانے میں ایک انتہائی اچھا شعر بنایا گیا. اس کا نام ہے سرمن رہا دل لبھا، یعنی جو شہر کو دیکھے وہ خوش ہو جائے. تو بہت اچھا بنایا ہوگا. وہاں ہی کسی غار کے اندر یہ غائب ہو گئے جسے یہ کہتے ہیں آج کل کی تاریخ اور میڈیا میں سرداب سامرا. تو اب ان کا عقیدہ ہے حالانکہ وہ قتل کر دیے گئے تھے اس زمانے میں بغاوت کے نتیجے میں یا کسی بھی مسئلے میں. تو اب ان لوگوں کا خیال اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے اور جیسا کہ فرسودہ خیال ہے کہ بھئی مطلب اس سے جو ہے دوبارہ اہل بیت کے کہنے کے مطابق تشیع یا شیعت کو برتری حاصل ہوگی جو کہ ایک ایسا خواب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی شرمندہ تعمیر نہ کرے اور نہ کسی حقیقت پر مبنی. یہ ہے اس باطل طبقہ رافضی طبقہ اثنا عشری جو شیعہ ہیں ان کا مہدی کے سلسلے میں عقیدہ. جہاں تک اہل سنہ والجماعہ کا اس سلسلے میں عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا فرمان ہے. ایک یہ کہ مہدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منی مجھ میں سے ہوں گے. اور یہ جو لفظ منی ہے اور بعض روایات میں مننا تو یہ اہل بیت سے زیادہ مخصوص ہے. اس کے اندر اسپیشلزم یا تخصص زیادہ پایا جاتا ہے اہل بیت کے مقابلے میں. کیونکہ اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بنو ہاشم کی جتنے ہاشمی ساری اولاد داخل ہے. اس میں عقیل کی اولاد ابو طالب کی اولاد وغیرہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ جو ہاشم ہیں جتنے بنو ہاشم ہیں وہ تمام اہل بیت میں شمار ہیں. ان کے لیے ہدیہ حلال اور صدقہ اور زکوٰۃ حرام. سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں. بلکہ ان کے ساتھ ہاشم کے جو بھائی کیا تھے مطلب ان کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہیں جن کے اوپر صدقہ اور خیرات حرام ہیں. صدقے سے مراد زکوٰۃ حرام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں نحن وبنو المطلب شیء واحد. بلکہ روایت میں فی الجاہلیت والاسلام نحن یعنی بنو ہاشم. تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ فرمایا کہ ہم اور بنو ہاشم ایک روایت میں ایک ہی جاہلیت میں بھی اسلام میں. اس میں تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے ہاشم کی اولاد ساری اہل بیت میں داخل ہیں. اور اسی طرح دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن وبنو المطلب شیء واحد کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اولاد فرزندان مطلب اور ہم ایک ہی ہیں. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم اور اسی طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کے بھائی یعنی جو چچا یا چچا ہوتے ہیں المطلب عبد المطلب یا المطلب ان کی اولاد بھی سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں. اب یہاں پر یہ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المہدی منا دوسری جگہ من عترتی کہ مہدی میری نسل سے ہیں مجھ سے ہوں گے. یہ الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی واضح دلالت ہے کہ وہ صرف اہل بیت میں سے نہیں ہوں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلب میں سے ہوں گے. دیگر آپ کے جو چچے ہیں اہل بیت وغیرہ میں سے ان میں سے کسی کی نسل سے نہیں ہوں گے. اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کہاں سے چلی اور کس طریقے سے آگے بڑھی. پہلی چیز آپ شاید القلم پر میرے دروس تفسیر سنتے ہیں جو ہر ٹیوزڈے منگل کو صبح پوسٹ ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا المہدی منا، پہلے یہ نوٹ بات کرنے کہ مہدی نام نہیں ہے.
بھی وصفی نام ہے کیونکہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جب دنیا میں جور اور ظلم اور گمراہی عام ہو جائے گی ذریعہ ہدایت بنائے گا. یہ لقب ہے، نام نہیں ہے. دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک جگہ کہتے ہیں المہدی مہدی منی اور دوسری جگہ المہدی منا، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا من عطرتی اسمہ کا اسمی و اسم ابی کا اسم ابی، آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو اسی کی معلوم ہوا کہ اس شخص کا نام محمد ہوگا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور ماں کا نام ویسے ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام، جیسے کہ بعض روایات میں ہے. اب یہ جو لفظ منی یا منا یا من عطرتی، اس سے ایک قضیہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شخص عمومی اہل بیت ہاشمی میں سے نہیں ہوگا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلب اور آپ کے خون سے ہوگا. اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ ٹوٹل 3 بیٹے تھے، بلکہ با اختلاف روایت بعد میں طاہر و طیب کو علیحدہ قرار دے کر 5 قرار دیا ہے. بعض مؤلفین و سیرت نگاروں نے صحیح ہے کہ وہ لقب تھے دونوں طاہر و طیب و طاہر عبداللہ کے، القاسم عبداللہ اور ابراہیم، 2 خدیجہ سے اور 1 ماریہ ترکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سب ہی کی کم سینی میں وفات ہو گئی. بیٹیاں کتنی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جی 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. کون؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. بلکہ بعض اہل علم کے نزدیک جامع السیر میں امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی فاطمہ نہیں تھی بلکہ ام کلثوم سب سے چھوٹی تھی. خیر کچھ بھی ہو، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں. 4 بیٹیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. 4 بیٹیوں میں سے جہاں تک حضرت زینب کا تعلق ہے، زینب کی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع جو ان کے شوہر تھے، ان سے ایک ہی بیٹی تھی امامہ بنت زینب، جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ساتھ رکھ کر کندھے پر بٹھا کر کبھی گود میں بٹھا کر نماز پڑھتے ہیں. سجدے میں جاتے تو زمین پر رکھ دیتے ہیں اور سجدے سے جب اٹھتے تو پھر بٹھا لیتے اپنے کندھے پر یا گود میں. تو یہ امامہ بنت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی اور محبوب بچی تھیں، لیکن ان کی نسل آگے نہیں چلی. لم تخلف شیئا، کوئی ان کے اولاد نہیں رہی. تو لا ولد ہی ان کی وفات ہو گئی. حضرت امامہ بنت یعنی ان کی اولاد میں سے کوئی وارث بچا نہیں. حضرت امامہ بنت زینب یعنی بنت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ہیں، کیونکہ ابو العاص بن ربیع سن 7 ہجری میں مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت زینب کو پہلے نکاح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی کی زوجیت میں واپس کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب کے بعد آتا ہے مرحلہ حضرت رقیہ کا، جو ذی النورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. عنہما یعنی حضرت رقیہ بھی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی. تو انہیں صرف ایک بچہ پیدا ہوا تھا جو 6 سال کی عمر میں مرغے نے آ کر چونچ ماری چہرے پر، جس سے انفیکشن ہو کر چہرہ پھول گیا، اور 6 سال کی عمر میں اس ننھال بچے کی وفات ہوگی. مشہور واقعہ ہے کہ بہت پریشان ہوئی حضرت زینب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بلایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جان کرنے کے حال میں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں وہ قبض ہو گئی، اور پھر صبر کی تلقین کی حضرت زینب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس بچے کو دفن کیا. 6 سال کی عمر میں اس بچے کی وفات ہوگی. یہی ایک بچہ تھا حضرت عثمان کی صلب سے حضرت کس کا؟ حضرت زینب رقیہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. لہذا کوئی اولاد نہیں بچی. رہی حضرت رقیہ، تو حضرت رقیہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی ترین بیٹی یا بعض نہیں، حضرت ام کلثوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، یا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سے بڑی با اختلاف روایات. تو یہ حضرت عثمان کی زوجیت اور نکاح میں آئی حضرت رقیہ کے وفات کے بعد، تو ان کی بھی ذریت آگے نہیں چلی اور حضرت عثمان کے نکاح میں ان کے وفات ہو گئی. اب باقی بچتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کون؟ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی. اگر حضرت ام کلثوم کو چوتھی مانا جائے، ورنہ چوتھی بیٹی، جیسے کہ اکثر
مورخین کا خیال اور اکثر مسلمان جانتے بھی ہیں. حضرت فاطمہ کو حضرت علی سے جو بچے پیدا ہوئے ان میں الحسن سب سے بڑے فرزند، الحسین حضرت دوسرے فرزند، محسن جو چھوٹی عمر میں وفات پا چکے. لڑکوں میں تھے حضرت فاطمہ کے رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے صرف حسن و حسین اور ایک بیٹی جن کا نام کیا تھا جی زینب بنت علی، یہ بچی. اب ان میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نسل چلی ہے وہ دونوں بیٹوں سے. کن سے؟ حضرت حسن سے بھی اور حضرت حسین سے، اور بیٹی جو تھی حضرت زینب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی. اب ان بیٹوں میں سے موقف شیعہ یا روافض اثنا عشریہ کا یہ ہے کہ حضرت حسین بیٹے علی زین العابدین تھی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ 12 ائمہ کی نسل سے لوگ گنتے ہیں. ان ائمہ کے سلسلے میں ان کا تشیع کا یا اہل تشیع یا شیعہ کا غلو کرنا آپ نہیں جگہ، لیکن اہل سنت کے یہ محترم ہے اور اکثر ان میں سے نیک اور صالح اور علماء حفاظ سلف میں سے. تو کسی کا کسی کے بارے میں غلو کرنا یہ اس کے اوپر کسی قسم کے نماز کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بالخصوص جہاں تک 6 ائمہ کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو ان کے غلو سے بری رکھا ہے اور وہ ان سے کیا تھے؟ بری اور بیزار. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مظلومیت کے عالم میں ائمہ اہل بیت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے سزا دی قیامت کے تک. اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے انہی کے ہاتھوں کو عقیدے کو ان پر مسلط کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنا خون کریں اور اپنی پٹائی کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. رہا مسئلہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت حسن کی اولاد سے مہدی کا ظہور ہوگا، بلکہ وہ عباسی دور میں ظاہر ہو چکے، پھر سرمنرا یا سامرا کے غار کے اندر غائب ہو گئے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے. جہاں تک اہل سنت کا اس سلسلے کے اندر موقف ہے اور اسی کی دلائل بھی تائید کرتی ہیں کہ راجح اور صحیح ہے کہ مہدی المہدی یعنی محمد بن عبداللہ جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے قبل، وہ الحسن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند تھے ان کی نسل سے ہوں گے. اور یہی صحیح اور درست بھی ہے جیسے دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا نام میرے نام جیسا اور ان کے باپ کا نام میرے باپ جیسا، اور بعض روایات میں ان کی ماں کا نام میری ماں جیسا ہوگا. اب اس شخص کا ظہور نہ تو یہ نبیوں کا مقام پائیں گے اور نہ نبیوں جیسے ہوں گے، اور نہ ہی یہ کسی نبی سے افضل ہیں. جہاں تک ان کی امامت کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کی امامت میں، وہ صرف اور صرف دلالت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور رسالت کی افضلیت پر، کیونکہ ان کے دل میں چونکہ قرآن ہوگا اور قرآن افضل ہے انجیل سے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں انجیل، اس لیے حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ بھائی نہیں تم یہاں ائمہ ہو، تمہارے پیچھے میں نماز پڑھوں گا. تو یہ امت محمدیہ میں سے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے چند صفات بتائے. پہلے جو میں عرض کر چکا نام کے تعلق سے. دوسری بات یہ کہ یہ مہدی کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوصاف وغیرہ بیان کیے ہوئے ہیں کہ زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی، انسانیت مظلومیت میں سسک رہی ہوگی. ایسے موقع پر یہ ظاہر ہوں گے اور 7 سال تک اور بعض روایات میں 8 سال تک حکومت کریں گے اور عدل و انصاف اور خوشحالی سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کو بھر دیں گے. نام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بیان کیا ہے اور کہا کہ فرقہ ناجیہ طائفہ ناجیہ منصورہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کرتے رہیں گے کہ یہاں تک کہ ان میں سے آخری شخص عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کرے گا. اور اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں ان سے چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ معلوم ہوتی ہے کہ بیت المقدس اس سے پہلے مسلمان فتح کر چکے ہوں گے حضرت مہدی کے ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے، کیونکہ یہ جو نماز ہو رہی ہوگی یہ بیت المقدس میں
نماز بجماعت ہوگی جس میں مہدی یا اس زمانے میں محمد بن عبداللہ مسلمانوں کو جماعت کرائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پڑھیں گے. اور اس لیے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کافی حد تک اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا غلبہ کمزور پڑ چکا ہوگا اہل ایمان پر. اور یہ شخص آنے کے بعد اس سے ان کی آمد سے پہلے دنیا ظلم کا شکار ہوگی اور دنیا کے اندر ہر قسم کی افراتفری ہوگی اور مظلومیت کے سلسلے میں لوگ مالی بدحالی وغیرہ کا شکار ہوں گے. لیکن ان کے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یملأ الدنیا بالقسط والعدل کما ملیا بالجور، کہ جس طرح دنیا ظلم اور زیادتی سے سسک رہی ہوگی اسی طرح عدل و انصاف اور خوشحالی کا بول بالا ہوگا ان کے آنے کے بعد. اور دجال کا ظہور بعد میں ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ دجال کون ہے اور کہاں سے کیسے ظاہر ہوگا. اب جب یہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑنے والے علاج کرامت الحق کے لیے جن لوگوں کو جمع کر کے اکٹھے کر کے مہدی بیت المقدس کے اندر اکٹھے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق میں جہاں مسجد اموی ہے، جیسے کہ صحیح روایات دلالت کرتی ہیں. مینارہ مسجد اموی کے بعد ملائکہ کے کانوں پر. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پہنچیں گے تو مہدی انہیں آفر کریں گے امامت کرنے کے لیے. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا، اور وجہ بیعت علی نے جو لکھی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہ جو ہے جب جماعت ہوگی اس کے بعد ایک خبر اطلاع آئے گی جو جھوٹی اور پھر دوسری خبر کہ اس خطے کے اندر دجال کا پہنچنا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر آج کل مقام لد ہے، بلکہ دیا ہی نہیں اسی جگہ بن گورین ایئرپورٹ ہے جس کو کسی زمانے میں عکا کا ایئرپورٹ کہا جاتا تھا. شروع میں جب اسرائیل کا وجود نہیں تھا تو فلسطین ایئر لائنس وہاں پر 1948-49 میں وہاں سے ٹیک آف کیا کرتی تھی اپنے رحلات وغیرہ، جس میں بعد میں اسرائیل نے قبضہ کر کے اس کا نام رکھا بن گورین ایئرپورٹ. تو اسی کو مقام لد کہا جاتا ہے اور حدیث میں اسی کا ذکر ہے کہ جہاں پر دجال کو مارا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا. یہاں پر میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے مہدی کا تعارف کروایا. اس میں اتنی اقوال نہیں بلکہ شیعوں کے بعض فرقے جو اب بہت کم یا ناپید ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، کیسانیہ وغیرہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علی کے دوسری بیوی سے جو فرزند تھے چوتھے محمد بن حنفیہ، ان کی ماں کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا، تو وہی مہدی ہیں. اور وہ جدہ کے قریب ایک جگہ ہے رابغ کے قریب جبل رضوہ، اس میں غائب ہو چکے ہیں اور غائب ہوں گے. یہ فرقے وغیرہ شیعوں کے کیسانیہ وغیرہ چیزیں ختم ہو چکے ہیں اور دیگر کئی لوگوں کی فرسودہ رائے ہیں جن کا جائزہ یہاں لینے کی ضرورت نہیں کہ صرف ہوا کی باتیں ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی معروف ہے اور ضروری نہیں کہ غیر ضروری باتوں میں لوگوں کو الجھایا جائے. اب رہا مسئلہ شیعہ سے ہم فارغ ہو چکے کہ اثنا عشری شیعہ کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے، اس کا بطلان بھی ہمیں کیا، اور اس طریقے سے اہل سنہ کا اس سلسلے میں صحیح احادیث کی روشنی میں کیا موقف ہے. مختصر یہ کہ قیامت میں جب فتنہ عام ہو جائے گا، دنیا ظلم جور سے بھر جائے گی اور اللہ رب العالمین کی ناشکری عام ہو جائے گی، اس وقت اللہ رب العالمین ظاہر کرے گا، وہ خود اعلان نہیں کرے گا بلکہ خود بخود جو ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ مہدی کا ظہور ہوا ہے. اور اس پر متعدد روایات تلاش کرتی ہیں، آئندہ کے درس میں ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں. یہ ہے اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کا موقف. اس میں بھی تین طرح کے لوگ ہیں جو اہل سنہ کی طرف منسوب ہیں. تین طرح کے لوگ ہیں، افراط اور تفریط، پھر درمیان. بعض اہل سنہ جب بھی کوئی اس طرح کے واقعہ پیش آتا ہے، حادثات، جنگیں، لڑائی یا وغیرہ، یا مسلمان مشکلات کا شکار ہوں تو فوری طور پر کیا کرنے لگتے ہیں، بلا سمجھے سوچے پیش گوئی کرنے لگتے ہیں کہ یوں مہدی آیا یا فلاں آدمی مہدی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام کے تمام عموماً جو ہے نا غیر ضروری جلد بازی اور بے پر کی باتیں ہیں. اور دوسرا ایک طبقہ یہ کیا ہے، افراط، یعنی جب بھی صدیوں سے، آج سے نہیں بلکہ بہت زمانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے سے کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی لا علمی کی وجہ سے،
کبھی شیطانی بہکاوے میں آ کر، اور کبھی مہدی کی سینکڑوں نشانیاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک نظر کسی ایک ہی پر غور انہوں نے کیا تو بس مہدیت کا اعلان کر دیا یا مہدی سمجھنے لگے۔ بر صغیر میں محمود احمد مہدی ایک جون پور قصبہ ہے، وہاں ایک ان پڑھ جاہل آدمی تھے، لیکن کہتے ہیں کہ صالح آدمی تھے، عبادت گزار تھے۔ اب شیطان ایسے لوگوں کو جلدی شکار کرتا ہے۔ یہ تقریباً غالباً اکبری دور کا واقعہ ہے، جو اس سے کچھ پہلے کا۔ محمود احمد جون پوری کے نام سے مشہور ہیں، اور ہندوستان جنوبی ہند میں ایک طبقہ مہدوی انہی کا پیروکار ہے جو شیعوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ تھے، بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، کوئی روم تو معذرت کے ساتھ ہے۔ الغرض میسور وغیرہ میں زیادہ ہیں اور دکن میں کثرت سے، اور انہی کو پاکستان کے بلوچستان وغیرہ کے علاقے میں اور اس خطے میں کچھ اور نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ آدمی پھر بعد میں وہیں پر قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ جو مہدوی ہیں جو دکن وغیرہ میں ہیں، تو یہ محمود احمد جون پوری کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو شیطان نے آ کر کہا، غیبی دیوار کے پیچھے سے آواز آنے لگی تم مہدی ہو، تو اس نے کہا ہاں میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، کیوں نہیں ہو سکتا میں مہدی ہوں۔ اب کسی نے بتایا بیوقوف، نہ تو تمہارا نام عبداللہ ہے، نہ تمہارے باپ کا، نہ تو تمہارا نام محمد ہے، نہ تو تم اہل بیت سے ہو، اور نہ ہی تمہارا سلسلہ نسب حضرت حسن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، نہ تم فاطمی ہو، حسنی ہو، یا اس طریقے سے اہل بیت میں سے ہو، اور نہ ہی تمہارا نام محمد ہے۔ تو ادھر ادھر گھوم پھرا کر کہیں سے تلاش کر کے کافی بڑی عمر میں اعلان کیا، شاید 40 سال کی عمر کے بعد، کہ ہاں میرا نام خیر بتائے کہیں محمد۔ پھر تلاش کر کے کہیں سے ایک بوڑھا بوڑھی کو کہیں ظاہر کیا، اس کا ایک کا نام آمنہ، دوسرا کا نام عبداللہ رکھا۔ بہت سے عربی آرٹیکل بھی اس موضوع پر نشر ہو چکے ہیں، اور دیگر فارسی اور اردو وغیرہ میں۔ اس کے بعد کہا کہ بھائی مہدی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مقام ابراہیمی اور حجر اسود کے درمیان لوگوں سے بیعت لے گا، تم یہاں کہاں ہندوستان کے اندر بیعت لے رہے ہو؟ تو کہا نہیں بھائی ہم چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ غالباً یہ موجودہ جو پاکستان کا علاقہ ہے، یہ پار کر کے کہیں افغانستان کے کسی خطے میں پہنچ کر واپس جا کر ہندوستان پہنچ گئے، کہا ہم وہاں حرم میں بیعت کروا کر واپس آ گئے۔ خیر اس چیز کو کسی نے تسلیم نہیں کرنا تھا، اس زمانے کے حاکموں نے قتل کر دیا، قصہ رفع دفع ہو گیا، لیکن یہ مصیبت اب تک باقی ہے۔ بر صغیر میں بہت سے لوگ مہدوی کہلاتے ہیں اور ان کے پیروکار ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کہ اس طرح کا دعویٰ بے شمار لوگوں نے جھوٹا کیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مہدی کی جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آئی۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں، ان میں سے اب بعض لوگ چھوٹی سی ایک کوئی دیکھ لیتے ہیں تو اسی پر جلد بازی میں یا امت کو نقبت میں پریشانی میں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ایک حل ہے، تو بعض لوگ مہدویت کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ اب جو علامات موٹی موٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ شخص اس وقت ظاہر ہوگا جب یعنی اہل ایمان بہت قسم پرسی کی صورت میں ہوں گے، اور ظلم بے انتہا ہو چکا ہوگا، اور نا انصافی اور ہر قسم کی مصائب سے انسانیت کرا رہی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن کی نسل سے ہوگا، حسنی، عربی، فاطمی، اور ان کا نام عبداللہ، اور ماں باپ کا نام، ان کا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور اس کے علاوہ کئی علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور فوراً اس شخص کے ظہور کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کا، یعنی یہ جو قیامت کی بڑی بڑی علامات اور نشانیاں ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسے پے در پہ آئیں کہ جیسے کوئی ہار آپ کھول دیں تو اس کے داغے سے لڑی سے موتیاں یا دانے گرنے لگیں، پے در پہ۔ تو اب مہدی کا ظہور اس وقت میں ہوگا کہ مہدی کے ظہور کے بعد فوراً دجال کا ظہور، دجال کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وفات کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور، اور اس کے بعد وہ نشانیاں جن کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا ہے۔ تو یہ ہے مسلمانوں میں وہ جو تفرید کا شکار ہے کہ تھوڑا بھی کوئی واقعہ ہو تو مہدی کا انتظار کرتے ہیں، یا کہتے ہیں آرام سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہو، انتظار کریں مہدی آئے گا تو مسائل حل ہوں گے۔ اور دوسرا ایک طبقہ ہے جو سرے سے انکار کرتا ہے،
کہتا ہے کہ سر سے مہدی کا وجود نہیں، مہدی نام یا جن کو مہدی کہا گیا احادیث میں، اس طرح کا کوئی واقعہ ہونے والا نہیں، نہ اس طرح کے کوئی شخص آئیں گے، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو آسمان سے اتریں گے۔ اس طرح کے امام ابن خلدون رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب تاریخ اور مقدمے وغیرہ میں، اور اگرچہ بہت سے دیگر افاضل، لیکن معذرت کے ساتھ یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ مہدی کا ظہور قیامت کے قریب متعدد دسیوں صحیح ترین احادیث روایات سے ثابت ہے، تو لہذا متوسط جو معتدلانہ اور مقصدانہ اور منصفانہ موقف ہے اہل سنہ والجماعہ، جس سے مراد وہ اہل سنہ والجماعہ ہیں جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جن کا منہج ہے التمسک بالسنہ بمعنی کلمہ، اور جو اس سنت کو اکارڈنگ ٹو انڈرسٹینڈنگ آف صحابہ، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم و تفہیم کے مطابق اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی سنت رسول پر کاربند ہونے کی صحیح کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کی جماعت کا منہج اپناتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میانہ روی کے ساتھ منصفانہ ان کا موقف یہ ہے کہ یقیناً مہدی کا ظہور ہوگا جب وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو مہدی کی آمد سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور انہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا مہدی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ بلا تلاش یہ کہ ایک ظہور کے بعد ایام بیان ہو جائیں گے اور تمام اہل علم کو، اہل ایمان کو ان کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، اور اس وقت ظاہر ہوں گے کہ جن کے ظہور کے بعد فوراً دیگر جو بڑی بڑی قیامت کے علامات اور نشانیاں ہیں وہ سب کی سب ظاہر ہوں گی۔ اور اسی طرح کے ہیں شیخین صاحب صحیحین امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ اور دیگر تقریباً تمام کے تمام درجنوں جو علماء حدیث اور فقہائے حدیث ہیں۔ تو لہذا علماء حدیث اور فقہائے حدیث میں سے یا علماء سلف میں سے مہدی کے وجود کا کسی نے انکار نہیں کیا، الا شاذ و نادر جو محدثین یا فقہائے حدیث کے ہونے کے بجائے یا تو مورخین تھے یا دیگر فلسفوں وغیرہ سے ان سے کا تعلق رہا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تھا مختصر سا یعنی اسپیچ یا مختصر سی گفتگو تقریر جو آپ کی خدمت میں ہم مہدی جس کے بعد علی بن لکھا رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ العزیز دو باتوں پر تفسیر میں ہماری گفتگو ہوگی۔ علامات قیامت میں آپ کے کچھ اگر سوالات ہوئے یا آپ کو کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں یا کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو ان کو جمع کر کے لکھ کر لائیے، ان کا جواب میں دوں گا اس پہلے موضوع سے متعلق، صرف مہدی سے متعلق۔ اور دوسرا ہمارا موضوع رہے گا انشاءاللہ العزیز دجال و فتنہ دجال، اس پر بھی مختصر ہم انشاءاللہ بریفنگ دیں گے۔ پھر ان 10 علامات و نشانیوں کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ ہم آئیں گے تفسیر سورہ عبس کی طرف۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔